بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، سلسلہ فقہ المعاملات المالیہ کے دروس کی یہ آج تیسری نشست ہے. ابتدائی جو چند نشستیں ہیں جن میں ہم نے اس سلسلے کی تمہیدی مباحث کو شروع کیا تھا، اس میں ہم نے پہلی نشست میں فقہ کا تعارف دیکھ لیا تھا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسری نشست میں ہم نے معاملات کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج یہ تیسری نشست ہے جس میں ہم فقہ المعاملات کا مطالعاتی نصاب آپ کے سامنے پیش کریں گے. فقہ المعاملات کا مطالعاتی نصاب سے پہلے ایک دو باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک بات تو یہ کہ یہ جو ابھی ہم مطالعہ کے لیے نصاب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ صرف ان اہل علم کے لیے ہے جنہوں نے فقہی اور اصول فقہ کی کتب جو ہے پڑھی ہوں اساتذہ سے، خصوصاً ہمارے مدارس کے جو طلباء اور علماء ہیں، یہ ان کے لیے ہے. عوام اس مطالعاتی نصاب میں موجود اردو کتب سے کسی نہ کسی حد تک استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو نصاب ترتیب دیا گیا ہے یہ صرف اور صرف علماء اور طلباء کو اور ان کی صلاحیت کو سامنے رکھ کر یہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو درس نظامی مکمل کر چکا ہو یا شروع کے تقریباً 3-4 درجے اور 3-4 سال کے جو اسباق ہیں وہ مکمل کر چکا ہو اور وہ ذاتی طور پر فقہ المعاملات کے موضوع کا مطالعہ کرنا چاہے تو اسے کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ چند اہم کتابیں ایک کے لیے ایک مطالعاتی نصاب ترتیب دیا گیا ہے. مختلف موضوعات کی ترتیب سے الگ الگ کتب کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. فقہ المعاملات کا ایک بڑا موضوع ہے بیوع، یعنی خرید و فروخت کے مسائل. یہ معاملات کا ایک بڑا موضوع ہے اور اس موضوع کے لیے جو کتابیں اہم ہیں جن کا مطالعہ کافی اور مفید رہے گا، اس میں سے سب سے پہلی کتاب استاد محترم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی معرفت الآراء کتاب ہے، 2 جلدوں میں عربی زبان میں ہے، فقہ البیوع. اس کا مطالعہ اگر کیا جائے تو بیوع کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں معاملات کے دیگر کئی اہم مباحث تحقیقی انداز میں موجود ہے. تو یہ ایک کافی کتاب ہے. اس کتاب کے آخر میں مکمل کتاب کا خلاصہ بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ کتاب اس موضوع پر کافی شافی کتاب ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پر جو کتاب ہے شیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ کی کتاب ہے عقد البیع. مختصر سی کتاب ہے لیکن بہت ہی اہم اور جامع کتاب ہے اس موضوع پر، جس میں خرید و فروخت کے تمام بنیادی مباحث کو سامنے رکھ کر تفصیل بتائی گئی ہے. مزید تحقیق کے لیے ان 2 کتابوں کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اس موضوع کو مزید سمجھنا چاہے اور مزید تحقیق کرنا چاہے تو شیخ علی سالوس کی کتاب ہے فقہ البیع والاستیثاق والتطبیق المعاصر. یہ بڑی اہم کتاب ہے اور معاصر معاملات کو بھی اس میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے. تو اس کتاب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور یہ تینوں کتابیں تقریباً انٹرنیٹ پر سافٹ شکل میں مل جاتی ہیں. اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے شرکت اور مزاربت، یعنی پارٹنرشپ اور اسی طرح مزاربت کے معاملات. یہ بھی بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع کے لیے آپ نے بنیادی طور پر یہ 3-4 کتابیں اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو تقریباً کافی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اردو میں استاد محترم ڈاکٹر عمران اشرف صاحب کی کتاب ہے، ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے شرکت و مزاربت عصر حاضر میں. یہ بڑی اہم کتاب ہے اور اس موضوع پر ایک جامع کتاب ہے. دوسری کتاب ڈاکٹر محمد طاویل کی عربی میں ہے الشرکات و احکامها. اسی طرح شیخ علی الخفیف کی بڑی اہم کتاب ہے الشرکات فی الفقہ الاسلامی، اور شیخ عبدالعزیز الخیاط کی
بہت ہی عمدہ کتاب ہے الشرکات فی الشریعۃ الاسلامیہ والقانون الوضعی. اس میں موجودہ معاصرہ قوانین کو بھی، بعض ممالک کے قوانین کو بھی مد نظر رکھ کر اس کے ساتھ فقہ اسلامی کے شرکت کے مباحث کا مقارنہ اور موازنہ کیا گیا ہے. تو یہ ہے شرکت اور مزاربت کے لیے یہ 3-4 کتابیں تقریباً کافی ہیں. فقہ المعاملات کا جو تیسرا موضوع ہے اہم، وہ ہے اجارہ، لیزنگ، یعنی کرایہ داری کے معاملات اور کرایہ داری کے احکامات وغیرہ. اس موضوع کے لیے بنیادی طور پر ڈاکٹر زبیر اشرف صاحب کی پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ ہے جدید معاشی نظام میں اسلامی قانونی اجارہ. اس میں اجارہ اور کرایہ داری کے بنیادی اصول و ضوابط، جدید صورتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اسی طرح شیخ عبدالستار ابو غدہ کی بڑی اہم کتاب ہے مختصر الاجارہ کے نام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری کتاب ہے وہ المعایر الشرعیہ ہے، ایوفی کی ایک شرعی اسٹینڈرڈ ہے المعایر الشرعیہ. اس کے اندر اجارے کا جو معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے. بلکہ المعایر الشرعیہ کو تو ہر موضوع کے لیے دیکھنا چاہیے کہ اس میں بڑے اہم نکات اور بڑے اہم اصول و ضوابط علماء کے ایک اجتماعی اجتہاد کی کوششوں کی صورت میں سامنے آئے ہیں، تو اس کو ہر موضوع کے لیے دیکھنا چاہیے. اس کے بعد چوتھے پوائنٹ پر ہے بروکری اور کمیشن، یعنی آج کل کمیشن ایجنٹ کے احکامات اور جو بروکری کے معاملات ہوتے ہیں یہ بھی بڑے اہم معاملات ہیں. تو اس کے لیے ایک تو ڈاکٹر اعجاز سمدانی صاحب نے ایک رسالہ مرتب کیا ہے جامعہ دارالعلوم کراچی کے مسائل ہے اسٹیٹ ایجنسی سے متعلق شرعی احکام کے نام سے، وہ بھی بڑا عمدہ اور اہم مسائل پر مشتمل ہے. اسی طرح 3 کتابیں مزید یہ عربی میں ہے، ڈاکٹر عبداللہ سیف کی الوساطۃ العقاریہ، ڈاکٹر عبداللہ کی ہے نظریۃ السمسرہ و تطبیقاتها المعاصرہ، اور ڈاکٹر عبد الرحمن کی ہے الوساطۃ التجاریہ فی المعاملات المالیہ. تو ان تینوں میں سے کوئی ایک یا دو بھی دیکھ لیا جائے اور اسٹیٹ ایجنسی سے متعلق شرعی احکام یہ والا رسالہ بھی دیکھ لیا جائے تو یہ اس موضوع پر تقریباً جو ہے اہم کتابیں اور کافی ہیں. 5واں موضوع جو ہے وہ ہے کہ معاملات مالیہ کے عمومی موضوعات، یعنی جو اجارہ اور بے وغیرہ سے ہٹ کر ایسی کتابیں جس میں مختلف فقہ معاملات کے موضوعات کو تحقیقی انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے. اس سلسلے میں جو ایک کتاب ابھی حال ہی میں بلکہ پچھلے سال شائع ہوئی ہے مفتی حسین خلیل صاحب کی کتاب ہے آسان فقہ المعاملات، 2 جلدوں میں. اس میں فقہ المعاملات کے تقریباً تمام موضوعات اور تمام جہات کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے آسان اردو میں، اور یہ عوام کے لیے بھی بڑی مفید کتاب ہے. اسی طرح ڈاکٹر عمران اشرف صاحب کی کتاب ہے کتاب المعاملات، مختصر سی کتاب ہے اور معاملات کے اہم مباحث ہے اس میں. ڈاکٹر اعجاز سمدانی صاحب کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے 2 حصوں میں، غرر کی صورتیں اور مالی معاملات پر غرر کے اثرات. اس میں بھی مالی معاملات کے بڑی اہم صورتیں اور بڑے اہم موضوعات کو تحقیقی انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے. خصوصی طور پر غرر کی صورتیں میں مختلف عقود اور مختلف معاملات کے اندر غرر کیسے اور کہاں پایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ہی بھی اہم کتاب ہے اور جدید صورتیں بھی اس میں ہیں. عربی کے اندر بھی اس حوالے سے یہ 3 کتابیں ہیں، اس کو دیکھ لینا چاہیے. شیخ علی الخفیف ان کی بڑی اہم کتابیں ہیں معاملات کے موضوع پر، جیسے احکام المعاملات الشرعیہ. شیخ فہد المحمود کی ایک کتاب ہے رتاج المعاملات، اور ڈاکٹر عبد الوہاب کی کتاب ہے فقہ المعاملات الحدیثہ. تو ان کتابوں کو بھی دیکھتے رہنا چاہیے، اس سے معاملات کی فقہ کی سمجھ اور درک انسان کو حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد جو موضوع ہے یہ انشورنس اور تکافل کا ہے. یہ جو آج کل انشورنس ہے اور اس کے مقابل میں جو اسلامی متبادل وجود میں آیا ہے تکافل کے نام سے، تو اس حوالے سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے بیمہ زندگی وہ دیکھ لینا چاہیے انشورنس پر، اس کے عدم جواز کی وجوہات وغیرہ کے لیے. پھر 2 کتابیں یہ اردو میں ہیں ڈاکٹر اعجاز سمدانی صاحب کی اور ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب کی. پہلی کتاب جو ہے وہ تکافل انشورنس کا اسلامی متبادل، اور دوسری کتاب ہے تکافل کی شرعی حیثیت. تو اس سے تکافل کی بنیادیں، تکافل کے اصول و ضوابط اور اس کا اصل تصور انسان کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس کی فقہی حیثیت بھی انسان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے.
اسی طرح حضرت شیخ تقی صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے تکافل پر، جو بحوث فی قضائے فقہیہ معاصرہ کی جو ان کی کتاب ہے جس میں ان کے مقالات ہیں اس میں موجود ہے، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ ڈاکٹر علی محی الدین کا ایک کتاب ہے التأمین الاسلامی، یہ بھی تقریباً تکافل ہی کی تفصیلات ہے اس میں، تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، یہ بھی اس موضوع پر اہم کتاب۔ پھر اس کے بعد ربا اور سود کے مسائل کے لیے، سود کے مسائل عمومی طور پر دیگر کتابوں میں بھی ضمنی طور پر موجود ہے، جیسے ابھی ہم نے شرکت و مضاربت کے حوالے سے ڈاکٹر عمران اشرف صاحب کی کتاب دیکھی تھی، اس میں بھی اس پر تفصیل موجود ہے، لیکن الگ سے مستقل طور پر اس پر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسئلہ سود، وہ عام کتاب ہے۔ شیخ عمر المطرق کی کتاب ہے الربا والمعاملات المصرفیہ فی نظر الشریعۃ الاسلامیہ، اور شیخ عبداللہ سعیدی کی کتاب ہے الربا فی المعاملات المصرفیہ المعاصرہ، خاص طور پہ یہ ربا سے متعلق ہے، اور خصوصی طور پر اس طرح آج کل کے بینکنگ سسٹم میں جو سود ہے اس حوالے سے ہے، یہ بڑی مفید کتاب ہے۔ اس کے بعد 8 نمبر پہ جو ہے معاشیات، معاشیات تو ویسے معاملات سے ایک الگ فن ہے، اس کے حوالے سے ہم نے جب معاملات کا تعارف ہم کر رہے تھے تو وہاں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ معاشیات یا اکنامکس سے اقتصادیات ایک الگ فن ہے، لیکن اس کے لیے بھی 2 ایسی کتابیں جو اس موضوع پر ابتدائی مرحلے کے لیے ایک نورانی قاعدے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ نے بالکل شروع سے معاشیات کا مطالعہ کرنا ہے تو ان 2 کتابوں کو آپ ضرور پڑھیں، شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بڑی مشہور کتاب اسلام اور جدید معیشت و تجارت، اور ڈاکٹر وسام احمد صاحب کی کتاب ہے علم معاشیات اور اسلامی معاشیات، یہ دونوں بڑی اہم کتابیں ہیں بنیاد فراہم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد چند متفرق کتابیں ہیں، ان کو بھی اگر ساتھ ساتھ دیکھتے جائے تو معاملات کی بہت ساری جہات انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے جدید مالیاتی ادارے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اس میں کریڈٹس کارڈز اور اس طرح انشورنس وغیرہ اور بہت سارے ادارے اور بینکنگ سسٹم اور ان کی تفصیلی ان کا تعارف ہے، اور بہت اہم کتاب ہے۔ حضرت استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب کی دونوں کتابیں فقہی مقالات اردو میں اور بحوث فی قضائے فقہیہ معاصرہ، یہ بھی بڑی اہم ہے، بہت اہم کتاب ہے۔ ڈاکٹر اعجاز سمدانی صاحب کی ایک اور کتاب ہے تجارتی کمپنیوں کا رائحہ عمل، اس میں کمپنی سے متعلق شیئر سے متعلق بہت تفصیلی ابحاث موجود ہے۔ عربی میں جو ہے ڈاکٹر عثمان شبیر صاحب کی 2 کتابیں ہیں بڑی اہم، ایک المعاملات المالیہ المعاصرہ فی الفقہ الاسلامی اور دوسری المدخل الی فقہ المعاملات۔ اسی طرح شیخ علی احمد السالوس کی کتاب ہے الاقتصاد الاسلامی والقضایا الفقہیہ المعاصرہ، یہ بہت اہم کتابیں ہیں، اس کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ آخر میں اس کو آخری گزارش سمجھ لی جائے کہ آج کل اسلامی فقہی اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، اور جہاں بڑے بڑے علماء مختلف ممالک سے جا کر اور اپنی تحقیقات پیش کر کے اور پوری ایک محنت سے ایک موضوع پر کام کرتے ہیں، اور پھر ایک اجتماعی اجتہاد کی صورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ مناقشے ہوتے ہیں، اور ان مناقشوں کے بعد کچھ قراردادیں منظور ہو کر سامنے آتی ہے، تو ان کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر مجمع الفقہ اسلامی جدہ کی جو اسلامی فقہ اکیڈمی ہے، ان کے قرارات مجمع الفقہ اسلامی ہے، وہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ان کا جو ذیلی ادارہ ہے ایوفی، ان کی جو بینکنگ کے لیے شریعہ اسٹینڈرڈ بنے ہوئے المعاہیر الشرعیہ، وہ بھی بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اس کا 2 جلدوں میں اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے کراچی سے۔ اسی طرح یہ جو قرارات الہیۃ الشرعیہ والضوابط المستخلصہ من تلک القرارات ہے مصرف الراجحی کی، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ اسی طرح یہ البرکہ جو اقتصادی اسلامی کے لیے ان کی قرارات اور توصیات ہے۔ اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کی جو ہے ان کی جدید فقہی مباحث بھی ہے تقریباً 33-34 جلدوں میں، اس کے اندر فقہی مقالے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی قراردادیں ہیں جو الگ سے چھپے ہیں جدید فقہی فیصلے کے نام سے، تو ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اس سے انسان کے جو ہے معاصر محققین کی تحقیقات کے سامنے آتی ہے اور بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جن علماء کا تذکرہ آیا ہے ان کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے، ان کی معاملات پر ہر کتاب پڑھنی چاہیے، جیسے شیخ تقی عثمانی صاحب ہو گئے، شیخ مصطفیٰ ذوالفقار ہو گئے، ڈاکٹر صدیق اصغری ہو گئے رحمہ اللہ، شیخ وہاب زحیلی ہو گئے، ڈاکٹر عثمان شبیر ہو گئے، اسی طرح ڈاکٹر عبدالستار ابو غدہ ہو گئے، ڈاکٹر عبداللہ السلمی، ڈاکٹر نذیر حماد ہو گئے۔ خصوصی طور پر ڈاکٹر نذیر حماد کا معاملات کے موضوع پر بڑی اہم کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ جو جتنے نام میں نے بتائے ان حضرات کی کتابیں بھی ضرور دیکھنی چاہیے، اور ان کی تقریباً ساری کتابیں آج کل سافٹ شکل میں انٹرنیٹ پر میسر ہے، تو ہمارے اہل علم اور طلباء کو ان سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ آج ہماری ایک مختصر سی نشست تھی، تیسری نشست۔
اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ ہم ایک اور موضوع، تمہیدی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔